بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص شرابی کے بارے میں جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک شخص تھا، اس کا جنازہ صبح سے اس کے گھر پر پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی پورے گاؤں میں سے اس بات کا پتہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کو آخری بار دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی گاؤں کی کسی عورت نے آ کر اس کی بیوی سے حال معلوم کیا۔ دن پورا نکل گیا اور جنازہ لے جانے کا وقت آ گیا، اور پھر بھی ایک اور اونی ہو گئی۔ آئیں سبق دینے والے واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو بھی کماتا، اس کا زیادہ تر اپنی شراب پینے کی عادت میں لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ خاندان کے لیے کس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اس کی صحت اتنی ہی خراب ہو رہی تھی۔ گاؤں میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اسے کوئی مزدوری یا کام نہیں دیتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ اس کو کام کرنے کے لیے دوسرے گاؤں یا شہر جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کے صحن میں پڑی تھی۔ اس شخص کی بیوی اور بچے پاس بیٹھے تھے اور اپنے آخری سہارے کو حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا والد اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر اور شخص کو پتہ چل گیا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اس کی آخری رسومات کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے بچوں کو اس کی باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے کفن خریدا اور غسل دینے والے شخص کو بلا لائی۔ گاؤں میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے سے اس کی قبر تیار کرنے کا بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی سے ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے کا دے دیا گیا، جبکہ شام ہونے کو تھی اور مغرب کا وقت۔ مغرب کے نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منتیں کی اور روئی، لیکن کسی بھی میں انسانیت نہ جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو رقم جمع کی ہوئی تھی، اس نے 2 مزدوروں کو بلایا، اس کی میت کو قبرستان لے جانے کا کہا۔ اس طرح اس آدمی کا جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کا میت کا منظر اور بھی رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا زیادہ ہو رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور ان کو اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں آئے تھے، لیکن آج اس نے پہاڑی کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھا کہ ایک عورت میت کے پاس کھڑی ہے۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے، اور یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے قبرستان پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے نماز جنازہ پڑھانے کا کہا، گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے ان کے پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے ایک شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے
फरमाने लगे, ऐ लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था कि अचानक मेरी आंख लग गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझे मुखातब होकर कहा, जाओ नीचे, एक औरत अपने शौहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, इसलिए आप जाओ और उसके की नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसे माफ़ कर दिया है। मैंने पहाड़ी के किनारे पर आकर देखा तो वही मंजर पाया, इसलिए मैं इस काम के लिए पहाड़ी से नीचे आया हूँ। इसके बाद उसने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, ऐ नेक औरत, तू मुझे ये बात बता, ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर अल्लाह ताला की रहमत हासिल हुई? वो औरत कहने लगी, ये तो हर वक्त शराब पीता और शराब खाने में बैठा रहता था, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये ज़रूर करता था। पहला काम ये कि रात को शराब के नशे में सो जाता, लेकिन जब सुबह आँख खुलती तो नमाज पढ़ लेता। और दूसरी इसकी अच्छी बात ये थी कि इसने अपने बच्चों के साथ यतीम बच्चों की परवरिश की। हमारे 4 बच्चों में से 2 बच्चे हमारे हैं और 2 बच्चे यतीम हैं। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी शराब का नशा उतर जाता तो वो अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगता, और रात में जब भी उसका नशा उतरता तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, मैं अपनी इस बुरी आदत पर काबू नहीं कर पा रहा, इससे बचा नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तू इस बुरी आदत के बदले में मुझे जहन्नम के किस कोने में डालेगा। वो अपने लफ्ज़ों के साथ रात भर अल्लाह से फरियाद करता, और ये सुनकर वो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद सब गाँव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। दोस्तों, इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी इंसान से नफ़रत इसलिए किसी बुरी आदत की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे बुरी आदत से बचाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर बुरे काम से बचने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दें, और ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।